شناخت. اب اتنی بڑی نعمت نفس. اچھا اب لفظ استعمال کیا فَأَلْهَمَهَا, ہم نے نفس میں الہام کیا ہے. فجور کیا ہے, تقویٰ کیا ہے. اچھا اب یہ دو لفظ ہیں, آپ کو اللہ تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں, زبان اب یہ لوٹ کھڑا جائے گی. دیکھیے دو لفظ. اب دیکھیے بحیثیت پروفیسر کے میں مولانا اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے بڑا ڈرتا ہوں, اور اسی لیے میں نے نماز پڑھاتے ہوئے امامہ رکھ لیتا ہوں, مگر آج میں نے کہا نہیں امامے والے تشریف فرما ہوں گے اور پھر وہ مجھے اس میں شامل. تو خیر چلیے, تو اب دو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے ہیں ایز پروفیسر کی طرف پہ, اور وہ میں جب کچھ سمجھاتا ہوں اور اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو اپنے وجود میں اتاریے اور مرتے دم تک نکلنے نہ دیجیے. پروردگارا مجھے اس میں کامیاب کر دے اور ان کو اس میں کامیاب کر دے کہ اس کی حفاظت کر لیں. درود پڑھ لیجیے مرتبہ. تو لغت کے ذریعے سے میں آسان ترین طریقے سے یہ دو الفاظ آپ کو پہنچا رہا ہوں آپ تک. وحی آپ جانتے ہیں ہر نبی پہ وحی ہوتی ہے. اب تو جب وحی جس پر ہوتی ہے نا, تو لغت یہ کہتی ہے کہ صاحب وحی حضرت آدم پہ ہوئی, حضرت نوح پہ ہوئی, حضرت عیسیٰ پہ, موسیٰ پہ, تو صاحب وحی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پر کس نے کیا وحی کی. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کس نبی پر کیا وحی کی, تو صاحب وحی یعنی نبی سمجھ گیا فوراً, ادھر وحی ہوئی وہ سمجھ گیا. اچھا الہام یعنی آپ کس کو, اس میں سے میں جسارت کر رہا ہوں قبلہ کہ حضرت آدم سے لے کر مرتے دم تک کون سا وہ انسان ہے جس کے نفس نہیں ہوگا, ہے نا؟ وہ نفسم وما سبھا سب کے ہے, فرعون کے, نمرود کے, یزید کے, ہیں نیکوں کے, بروں کے, سب کا ہے نا. اور سب کے لیے کہا گیا ہم نے اس میں الہام کیا, تو الہام سب پر ہوگا. اور جس پر الہام ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کس نے کیا الہام کیا. اچھا لیکن اب اس الہام کے ذریعے سے نفس انسانی میں دونوں چیزیں آ گئیں, اچھائی برائی. اب یہ چیز نا مجھے پریکٹیکلی انجینئر ہونے کی وجہ سے اب صرف اس راستے پہ چلوں گا میں, تو مجھے یہ چیزیں آپ کو دکھانی ہیں, پریکٹیکل کرانا ہے. اچھا میرا موضوع پہنچ گیا آپ تک. اچھا اب بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آخری بات قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, جس نے اس نفس کو پاک کیا, پاک رکھا, پاکیزہ بنایا, وہ کامیاب ہوا. یعنی اب دنیا میں کامیابی کا راز بس قرآن کیا, نفس کو پاک رکھو, پاکیزہ بناؤ. وقد خاب من دساہا, اور جس نے اس کو خراب کیا, نجس کیا, برباد کیا, وہ برباد ہوا. لفظ برباد چھوٹا پڑتا ہے. اس وقت جو پاکستان کا حشر لوگ کر رہے ہیں نا, قابض ہونے والے, قابض ہونے والی, میں جب تک میں نے جملہ بھی جعفر سے بھی کہا, میں نے کہا جب تک پیغام امام حسین کے اس دربار میں, جب تک انسان میں اپنے مفاد میں کوشش کرے گا اس کو اس کا مفاد نہیں مل سکتا. اپنا مفاد لینے کے لیے تجربہ بھی ہے اس میں, اور سارا جو کچھ میں نے سیکھا ہے قرآن حدیث سے, اس سب کا نچوڑ جب تم دوسروں کے مفاد کے لیے کوشش کرو گے پھر لازماً تمہارا فائدہ ہوگا. یہ ایک پیغام ہو گیا. اچھا تو اب نفس کو میں لے کے چلتا ہوں آگے, اور جلدی سے میں
اب پہنچ رہا ہوں سیرت رسول مولانا امروہوی، ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی، کراچی کا سب سے قدیمی مدرسہ اور بڑی خدمات ان کی. اب میں سب چھوڑ رہا ہوں، بس اس کتاب سے میں آپ کو پریکٹیکل کرا رہا ہوں. تھیوری میں نے تقریباً آپ تک پہنچائی اور پریکٹیکل کرا کے جلدی سے راستے میں رکاوٹ نہ بنوں میں نے وعدہ مؤثر کیا ہے. اچھا چلیے، تو اب میں اس کتاب سے جو مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی نے تحریر فرمائی، اس میں نفس کا انہوں نے لکھا کہ نفس کی بیماریاں. اچھا، نفس قوی بھی ہو سکتا ہے، آپ محنت کیجئے، ریاضت کیجئے تو نفس قوی ہوگا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اچھا، اس کو میں اب دکھا رہا ہوں آپ کو اس کتاب سے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، عبادت کرنے والا، اس نے عبادت کرتے کرتے اپنے نفس کو قوی کر لیا. میرے ساتھ رہیے گا. عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے نفس کو قوی کر لیا. اور قوی کسے کہتے ہیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو. تو اس کو پتہ چلا کہ میرے علاقے میں تو عبادت میں لگا